کہ یوں تو ان کے صداکاری یعنی ریڈیو میں کام اور اداکاری یعنی آپ ویژول اور ان کا جو دوسرا کام تھا اس کی تاریخ کئی برسوں پر محیط ہے، مگر جو شہرت کی یا مقبولیت کی انتہا کو انہوں نے چھوا وہ ایک ایسا ڈرامہ تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا تھا تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں۔ وارث ڈرامہ، وارث میں عظمیٰ آپا کا کردار ایک امر ہو جانے والا کردار ہے، شاید یہ ویسا ہی کردار ہے کہ فنکار اگر خود بھی چاہے تو دوبارہ اس روپ میں سامنے نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے ماہ و سال پر اپنی اداکاری کے گہرے نقش چھوڑتے ہوئے دہلیز ان کے فنی اثاثوں میں ایک اہم نام، پناہ، نام تو بہت سارے ہیں، کیا کیا لوں اور کیا کیا چھوڑ دوں، سمندر، پھر اس کے بعد ان کے اب موجود عہد حاضر کے ڈراموں میں ہے امر بیل اور بے شمار ایسے ان کے کہانیاں ہیں۔ بلکہ یوں لگتا ہے کہ جب ان کے حوالے کوئی موضوع کر دیا جاتا ہے تو اسے وہ کہانی بھی خود بنا لیتی ہیں اور اس کہانی کو بولنا بھی خود ہی سکھا دیتی ہیں۔ میں گزارش کروں گی اور ایک اور ان کو دعوت دینے سے پہلے ایک بہت اہم بات کہ یوں تو فنکاروں کی پذیرائی کا ہمارے بر صغیر میں اور اسپیشلی پاکستان میں رواج اب بھی کم ہے، مگر عظمیٰ آپا کو ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں پہلا پرائڈ آف پرفارمنس، پہلی یہ فنکارہ ہیں جنہیں پہلی بار پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا اور پورے قد سے کھڑی ہوئی ان مضبوط اور بہادر خاتون نے اپنے کام اپنے کردار سے منوایا کہ میں اس کی اہل ہوں، بلکہ میرا اسے وصول کر لینا اس ایوارڈ کے لیے اعزاز ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گی کہ میری کہیں انکہی محبتوں کو قبول کرتے ہوئے بصد احترام ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ریحان الوی صاحب کے افسانے نوائے پریشاں کے حوالے سے اور ان کے فن کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ استقبال کیجیے گا معزز خواتین و حضرات، محترمہ عظمیٰ گیلانی۔ بہت کچھ کہہ گئی، یقین نہ کرنا چاہیں تو مت کیجیے گا۔ اچھا، اب جو یہ میں کہانی پڑھ رہی ہوں نوائے پریشان، یہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگ اس کو پسند کریں اور سنیں، اچھا لگے آپ کو، کوشش ہے میری۔ تو مس اجازت ہے، ہمارے یہاں پہ ایک ہما مرزا ہیں، ان کو مس آسٹریلیا کہتے ہیں، سڈنیز موسٹ بیوٹیفل لیڈی۔ یہ ہے جی نوائے پریشان۔ یہی وہ غزل تھی جسے آج کل میں دن رات سن رہا تھا، کیونکہ ٹیلی فون پر اس کھنکتی ہوئی آواز میں کئی دفعہ یہی غزل سن چکا تھا
اور اب غزل کا ایک ایک مصرع میرے لیے ہزار ہزار معنی رکھتا تھا۔ دوستوں، ساتھیوں اور گھر والوں کو چھوڑ کر میں ملازمت کی تلاش میں گاؤں سے کراچی آ گیا تھا۔ موبائل نہ دینے پر قتل تک کے واقعات جیسی خبریں سن سن کر چلتے وقت ابا نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، ایک گاؤں سے جانے والے نووارد کو موبائل کی جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اور میں نے بھی ایک فرما بردار پینڈو کی طرح ان کی بات کو گرا سنبھال لیا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس گھر میں لینڈ لائن کی سہولت تھی۔ ویسے شہر کی کڑیاں نا گاؤں کے کڑیل مگر ہونک اور گاؤدی لڑکوں پر بھی مر مٹتی ہیں یارا، اور تو ویسے بھی لمبا چوڑا گورا چٹا سفید گبرو جوان ہے۔ گاؤں سے چلتے وقت میرے یاروں نے یہی سب کچھ میرے دماغ میں ٹھوس دیا تھا۔ دوستوں کے معاشقے اور محبت کی داستانیں سن سن کر مجھ پر بھی ہزاروں بار عشق کے بھوت نے سوار ہونے کی کوشش کی، مگر کئی کئی گھنٹے آئینے کے سامنے آڑی ترچھی اور درمیانی مانگ نکالنے، تیل جیل اور کریمیں تھوپنے، کلف لگے کالر سیدھے کرنے، دانتوں پر دنداسا، مسواک اور ٹوتھ پاؤڈر کے ساتھ طرح طرح کے منجن ملنے کے تمام مشقوں کے باوجود اب تک کسی لڑکی نے مجھے گھاس نہیں ڈالی۔ کئی قریبی دوستوں کی مشاورت کے بعد میری گیٹ اپ میں بھی کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ ایک مخلص دوست نے میرے سر کے بیچوں بیچ نکلی مانگ کو تلوار سے نکالی گئی مانگ قرار دیا تو میری مانگ ترچھی ہو گئی۔ دوسرے دیرینہ ساتھی نے میری بادامی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی سرمے کی دھاروں پر اعتراض کیا تو بچپن کی یہ سوغات بھی متروک کر دی۔ ایک اور رازدان نے دراز مونچھوں کے دائیں بائیں آدھے دائرے بناتے گول گول کونوں کو جلیبی سے تشبیہ دی تو میں کلین شیو ہو کر پالش شدہ گڈا بن گیا۔ ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ابھی تک میرا نصیب سویا پڑا تھا۔ میرے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر مرزا صاحب کا گھر تھا، جن کا 13-14 سال کا لڑکا گلو میرے گھر گرنے والی کٹی پتنگ لوٹنے کے لیے گیٹ پھلانگ کر آ جاتا تھا۔ شروع میں تو میں نے گلو کو بالکل لفٹ نہیں کرائی، مگر جب کئی بار آتے جاتے اس نے اپنی باجی کی تعریفوں کے پل باندھے تو مجبوراً مجھے گلو پر مہربان ہونا ہی پڑا، کیونکہ اگر بات بن جاتی ہے تو میں بھی دوستوں میں بیٹھ کر اپنے شہری معاشقے کے قصے سنانے کے قابل ہو سکتا تھا کہ بقول گلو اس کی باجی اکثر میرے متعلق پوچھتی رہتی تھیں۔ میں بات آگے بڑھانے کی جستجو میں گلو پر مہربان ہونے کی کوششیں کر ہی رہا تھا کہ اسی دوران فون پر غزل سرا ہونے والی ایک نئی قیامت میرے ہوش و حواس پر سوار ہوئی۔ اس کی ابتدا رانگ نمبر سے ہوئی۔ شروع میں تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر میں نے ریسیور اٹھایا اور ادھر دوسری طرف سے فون بند، مگر اب 2-4 دن سے ریسیور اٹھاتے ہی دوسری جانب سے ایک جلترنگ سی آواز میں غزل چھیڑ دی جاتی اور میرے دل کے تاروں کو جھنجھنا کر کٹ سے فون بند کر دیا جاتا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ کچھ نفسیاتی مریضہ ہے جسے گانے کا بہت شوق ہے، مگر اس کے راگ سننے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ احساس کمتری کی وجہ سے ایسا کرتی ہے۔ اگر جو آواز کچھ ایسی اچھی نہیں تھی، مگر مجھ جیسے بزدل پینڈو پر بلا جھجک ایک نسوانی آواز کا مائل ہو جانا ہی کچھ کم قیامت نہیں تھا۔ چند روز بعد دونوں طرف سے کچھ پیش رفت ہوئی اور غزل کے علاوہ کچھ باتیں بھی ہونے لگی، مگر یک طرفہ۔ میں ہبنقوں کی طرح گم ہو جاتا اور بعد میں خود کو کوستا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی روز فون کی گھنٹی کے منتظر رہتا۔ یہ بات بھی میرے لیے کچھ کم خوشی کی نہیں تھی کہ میں بیک وقت 2 عشق شروع کرنے کی پوزیشن میں ہو گیا تھا، گلو کے باجی سے بھی اور فون والی نٹکھٹ حسینہ سے بھی۔ میں گھنٹوں خیالوں میں دونوں کے چہروں کے نقوش اور خد و خال بناتا رہتا۔ کبھی میرے دماغ میں لمبی زلفوں اور تیکھے نقوش والی دوشیزہ فون پر راگ الاپ رہی ہوتی، تو کبھی برقعے میں لپٹی لپٹائی گلو کی باجی ذہن کے جھروکے میں آ کر جھٹ سے نقاب الٹ دیتی اور ان کے پھیکے نقوش دیکھ کر مجھے افسوس سا ہوتا، مگر یہ سب کچھ میرا وہم تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ دونوں کیسی تھی، رنگ کی گوری یا آنکھ سے بھینگی۔ البتہ گلو کی باجی میرے خیالوں میں برقع اوڑھ کر آتی تھی، کیونکہ میں نے کئی دفعہ ایک برقع پوش لڑکی کو گلو کے گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ گلو کی ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اس لیے مجھے پکا یقین تھا کہ وہی برقعے والی گلو کی باجی
اس دن بھی میں انہی دو مورتیوں کے متعلق نئے نئے خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا جن سے بیک وقت میرے عشق کا آغاز ہونے ہی والا تھا. گلو آدم کا ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے جی کڑا کر کے گلو سے اس کی باجی کا ذکر چھیڑ دیا. تمہاری باجی کا کیا نام ہے؟ گلو. بلو. اس نے لٹو پر ڈوری لپیٹتے ہوئے کہا بلو. بڑا غیر رومانی سا. میں نے دل میں سوچا مگر چھوڑ پرے ناک میں کیا رکھا ہے. میں نے خود کو حوصلہ دیا. گھر میں کیا کرتی رہتی ہیں باجی؟ میں نے جی کڑا کر کے بات آگے بڑھائی. اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے اپنی باجی کا مجھ سے ذکر کر کے وہ پچھتا رہا. آپ میرے لیے پتنگیں کیوں نہیں لائے؟ اب وہ منہ پھاڑ کر فرمائشیں کرنے لگا. عجیب بدتمیز لڑکا ہے. لٹو، پتنگ، ماجھا، ڈور، کیسے بےہودہ قسم کے شوق ہیں اس کے. یہ نہیں کہ معذب اور شریف بچوں کی طرح بیٹھ کر اپنی باجی کے بارے میں تفصیل سے کچھ بتائے. کتنا جی کڑا کر کے تو سوال کیا تھا مگر اس کمبخت نے فرمائشیں شروع کر دیا. میرے منہ سے بھلا کیا خاک دوبارہ سوال نکلے گا. گلو دیکھو بیٹا، تم کوئی چھوٹے بچے تو ہو نہیں. 13-14 سال کے تو ہو گئی نا. کھیل کود چھوڑو اور پڑھائی پر دھیان دو. میں نے اسے نصیحت کرنا چاہیے مگر آپ جانیں کہ محبوبہ اور بچے دونوں نصیحت سے بہت چڑھتے ہیں. اور گلو نے تو مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کرتی ہوں. پھر لمبی سی ہنکار بھرتے ہوئے کچھ اس طرح مقرر کے انداز میں بولا، آپ کو معلوم ہے کہ ماجھا ڈور بیچنے والا سدو ماما BA پاس ہے؟ نہ صرف وہ بلکہ محلے کا مانا ہوا کنکوے باز رشید ہے نا، رشید شیدو، اس نے بھی آن لائن ڈپلوما کیا ہوا ہے. اور تو اور گلی کے ماہر ترین لٹو باز شیکی بھائی اور 1000 پتنگیں لوٹنے کا ریکارڈ بنانے والا منجو ٹنڈا، دونوں ڈبل میٹرک ہیں، یعنی 2 بار میٹرک کیا. یہ دوسری بات ہے کہ پاس نہیں ہو سکے. مگر پان والا اسلم کہتا ہے کہ پھر بھی ان دونوں کی ہمت کی داد دینی چاہیے کیونکہ گاؤں والے تو ایک بار کے میٹرک میں ہی ہانپنے کانپنے لگتے ہیں. اس نے مجھ پر اچکتی سی نظر ڈالتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، میں پتنگوں کے لیے یہ نوٹ لے لوں؟ اس نے میری بوکھلاہٹ نظر انداز کرتے ہوئے میری دراز میں پڑا 50 کا نوٹ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا اور میرے جواب سے پہلے ہی نوٹ کو مروڑ تروڑ کر اپنی جرسی کی جیب میں ٹھونس کر مجھے ہکا بکا چھوڑ کر چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا. اس بےہودہ لڑکے نے کتنی آسانی سے چند منٹوں میں گاؤں کے پڑھے لکھوں کی عزت خاک میں ملا دی. یعنی 2 بارشت کا چھوکرا اخلاقی اور مالی دونوں ہی طور پر زد پہنچا کر رفو چکر ہو گیا اور اس کی کمبخت کی باتوں پر پیچوتاب کھانے کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا. 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے. اب اچانک یہ خیال مجھے ستانے لگا کہ باجی اور فون والی حسینہ 2 الگ الگ لڑکیاں ہیں یا ایک ہی لڑکی کے 2 روپ ہیں جو مجھے الو بنا رہی ہے. مگر مجھے اس سے کیا، مجھے تو بس اپنے لیے ایک حقیقی اسکینڈل چاہیے تھا. ایک ایسا اسکینڈل جو میں اپنے دوستوں کو سینہ پھلا کر سنا اور پھر ان کی شکلوں پر برسنے والی حسرت اور احساس محروم میں سے لطف اندوز ہو سکوں. میں نے پھر وہی CD لگا دی. میں نے یہ غزل کئی بار گلو کے سامنے گنگنائی تھی مگر اس کے تاثرات سے کچھ ظاہر نہ ہو سکا تھا کہ اس نے یہ غزل گھر میں بھی کسی کو گاتے سنی ہے یا نہیں. وہ تو حسب معمول اپنے بےہودہ مشغلے میں یعنی پتنگ بازی کے وہ جو کرنے باندھنے میں مصروف رہتا تھا. میں نے CD بند کر دی. آپ نے گانا کیوں بند کر دیا؟ گلو کا یہ پوچھنا مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اس کی پسندیدہ چیز سے اس کو محروم کر دیا. میرا سراغ رسانی کا جذبہ جاگ اٹھا. کیوں؟ کیا تمہیں پسند ہے یہ غزل؟ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا. بس ایسی تھی جب اس سانگ کی میوزک میں ٹن 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 کی آواز آتی ہے نا تو باجی وہ بات نامکمل چھوڑ کر بے نیازی سے چرخا پر مانجا لپیٹنے لگا. باجی کیا تو بول بتاؤ کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا. اس کے گول بول اندھیرے جوابات سن کر میرے دل ہی دل میں اسے کچا چبانے کو دل چاہنے لگا. ارے بول بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کمبخت صاف صاف کیوں نہیں کہتا کہ گھر میں باجی کو گنگناتے سنا ہے. میں دل میں پیچوتاب کھا رہا تھا. ہاں بولو کیسا لگتا ہے؟ کیا یہ میوزک سنا ہوا لگتا ہے؟ میں نے اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے نرمی سے پوچھا. ہاں. آخرکار اس نے اپنا 9 من کا کدو نما کھوپڑا ہلایا. پھر میری باجیں کھلی دیکھ کر بولا، وہ جو گرمیوں میں قلفی والا آتا ہے نا بالکل اس کی گھنٹی کی آواز لگتی ہے ٹن ٹن ٹن.
ये बेहुदा जवाब देकर उसने मेरी तरफ देखे बगैर अपना लट्टू पर डोरी लपेटने का काम मुकम्मल किया और बेनियाजी से चरखी उठाकर बाहर निकल गया। उसके इस गैर मुतवक्के और नाकाबिल बर्दाश्त जवाब पर मैं दिल मिला कर रह गई। दिल चाहा कि इस नामकूल और बेहुदा लड़के को उसके लट्टू, डोरी, चरखे, मांझे और तुम लगी पतंग समेत भस्म कर डालूं। सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया कमबख्त ने। मैंने दिल बर्दाश्ता होकर सिर्फ सिगरेट से दिल बहलाना चाहा, मगर हस्बे मामूल सिगरेट की डिबिया फिर गायब थी। न जाने ये गुल्लू मेरी सिगरेटों को बेचकर कितनी पतंगें और कुल्फियां खरीदता होगा। मैंने दूसरी डिबिया उठाते हुए सोचा। दूसरे दिन मैं दफ्तर से वापसी पर आवारागर्दी के लिए बाजार की तरफ निकल गया। मैं सिगरेट की कश लगाता हुआ बाहर आ ही रहा था कि अचानक ठिठक कर रह गया। सामने वही गुल्लू की बाजी बुर्के में लिपटाई कुछ खरीद रही थी। मैं भी दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। शोकेस में रखी हुई चीजें देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोशिश के बावजूद कोई आवाज ना सुन सका। अचानक नकाब के पीछे से दो लब हिले। कितने पैसे हो गए? ये मोटी सी नस्वानी आवाज थी। मैंने लाख ज़हन पर डाला, मगर अंदाजा न कर सका कि टेलीफोन वाली आवाज और इस आवाज में कितनी मुमासलत है। शायद ये वो आवाज नहीं थी, मगर टेलीफोन पर अक्सर आवाजें बदल भी तो जाती। मैं कोई हतमी राय कायम न कर सका। गुल्लू की बाजी वापस जा चुकी थी। अब हर बेपर्दा लड़की पर मुझे फोन वाली परिवश का गुमान होता और हर बुर्का पोश पर गुल्लू की बाजी का वाहन होता। एक दिन मैं घर में बैठा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरे ही लम्हे रिसीवर मेरे हाथ में था और आवाज आई, जी देखिए आप अपना ख्याल रखा करें। जी मेरे हलक में जैसे आवाज फंस रही थी। आप सिगरेट तो नहीं पीते? जी 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 नहीं। हाँ नहीं तो। और ये क्या करना है, दबी सिगरेट की डिबिया जो थी नई, उसको उछाल कर बहुत दूर फेंका और फिर जल्दी से पूछा, सुनिए आपसे मुलाकात। मगर फोन बंद हो चुका। मैंने फौरन मिर्जा साहब का नंबर घुमाया। अगर जी गुल्लू की बाजी थी तो यकीनन वो टेलीफोन उठाएंगे। इतने में किसी ने रिसीवर उठाया, कहा हेलो कौन बोल रहा है? वही मोटी सी नस्वानी आवाज जैसी मैंने गुल्लू की बाजी की शॉपिंग करते वक्त सुनी थी। मैंने बेदिली से फोन बंद कर दिया। यानी ये तय था कि फोन वाली लड़की और गुल्लू की बाजी दो अलग अलग लड़कियां हैं, मगर आवाज से क्या होता है, मुमकिन है गुल्लू की बाजी कयामत। मैंने जल्दबाजी में सोचे समझे बर्बाद किए सुनहरी मौका गंवा दिया। खुद को बहुत कोसा। दफ्तर में जब घंटी बजती मैं चौंक जाता। घर में घंटी बजते ही मेरा दिल तड़कने लगता। कान घंटी पर, नजर गुल्लू के घर पर लगी रहती। अजब बेकली का आलम था। दोनों में से किसी को भी देखा ना था, मगर दोनों की ख्याली सूरतें मेरे दिल दिमाग पर खूब दिलरुबा कर छा गई थी। मगर शायद ये मेरी खुशफहमी हो, वरना हकीकत में वो दोनों ही बदशक्ल हों। अब बेदाबी की ये हालत थी कि कभी गुल्लू की बाजी मैं बुर्के जहन पर सवार हो जाती और कभी टेलीफोन की घंटियां गजल की धुन बनकर जहन पर रक्सा रहती, तो कभी तीखे मुखोश, स्याह जुल्फें और सुरीली और मोटी आवाज के साथ काला बुर्का सब आपस में गटमट हो जाते। उस दिन मैं कोशिश के बावजूद सिगरेट की तलब पर काबू न रख सका और सड़क पर टहलते हुए सिगरेट पीने लगा। सामने से मिर्जा साहब आ रहे थे। मजबूरन मुझे पूरी सिगरेट जैसे मसलना पड़ी। मियाँ मैं तो घर पर रहता नहीं हूँ, किसी चीज की जरूरत हो करे ना तो बिला झिझक गुल्लू मियाँ से कह दिया करो। वैसे गुल्लू तुम्हें तंग नहीं करता? मिर्जा साहब ने बातों बातों में पूछा। जी नहीं गुल्लू मुझे बिल्कुल नहीं सताता, बस शरीर है जरा। मैं चाहने के बावजूद सच नहीं बोल सका। बस मैं क्या करूँ, जरा बिगड़ गया। दरअसल माँ के इंतकाल के बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई न था और फिर इकलौता होने की वजह से मैंने भी उसे बेजा लाड प्यार दिया है। इकलौता? मैंने हकलाते हुए पूछा, मगर वो तो कह रहा था कि उसकी बाजी। मेरा मतलब है कि फिर वो बुर्के वाली खातून जो अक्सर आपके घर में आती हैं वो कौन? अरे मियाँ अब्दुल वाहिद साहब की बेगम है, अक्सर टेलीफोन करने मेरे यहाँ आ जाती हैं। बेचारी जिगर की मरीज हैं और सारे डॉक्टरों से फोन पर ही राब्ता रखती हैं, मगर गुल्लू का बड़ा ख्याल है। मेरे कानों में सीटियां सी बज रही थी। मैं इससे आगे कुछ नहीं सुन सका।
اور الٹے قدموں گھر لوٹایا. بس گلو کو اپنے گھر کی چھت پر پتنگ اڑاتا چھوڑ آیا تھا اور اب تو اس کی خبر لینا بہت ضروری ہو گیا. چلو خیر اچھا ہوا ایک عشق سے تو جان چھوٹی. وہ ٹیلی فون والی ٹھیک رہے گی. میں اسی فون والی پریوش کے خیالوں میں کھویا ہوا گھر میں داخل ہوا تو فون والے کمرے سے کسی کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی. وہی لہجہ, وہی دن, وہی غزل. میں ٹیلی فون پر سن سن کر دیوانہ ہو چکا تھا. میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو گلو بالکل ویسی آواز میں فون پر وہی غزل کسی اور کو سنا رہا تھا. نئے زخم ہم کو دیے جا رہے ہو, دعائیں ہمارے لیے جا رہے ہو. تھینک یو.